لوگ جوک در جوک محمد بن قاسم کے گرد جمع ہونے لگے۔ محمد بن قاسم نے مترجم کے ذریعے ان سے چند باتیں کی، پھر ساتھیوں کے ساتھ گھوڑے کو ایڑ لگا کر آگے بڑھ گیا۔ ایک مقام پر اشبا نے اسے رکنے کی درخواست کی۔ محمد بن قاسم سوالیہ نظروں سے اس کا چہرہ دیکھنے لگے۔ اشبا نے ایک مکان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، سالار محترم، یہی وہ گھر ہے جہاں میں ٹھہرا رہا ہوں۔ اگر آپ چند لمحے مہلت دیں تو مکینوں کی خیریت دریافت کراؤں۔ ضرور، محمد بن قاسم نے کہا۔ اشبا نے گھوڑے کا رخ موڑا اور اسے تلسی داس کے گھر کے دروازے پر جا ٹھہرایا۔ گھوڑے سے اتر کر اس نے دروازے پر دستک دی، لیکن یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ دروازہ کھلا ہوا اور گھر سنسان ہے۔ تشویش کی ایک لہر اس کے جسم میں دوڑ گئی۔ وہ اندر داخل ہوا۔ صحن میں آشا کے بھائی کے جوتے پڑے تھے۔ ایک الگنی پر آشا کی سفید اوڑھنی جھول رہی تھی۔ گھر کا سامان جوں کا توں تھا، مگر مکین جا چکے تھے۔ وہ ایک گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ اشبا کی یقین دہانی کے باوجود وہ دیبل چھوڑ گئے تھے۔ اشبا کو ابھی تک آشا کے بڑے بھائی مہندر کا بھی کچھ پتہ نہیں چلا تھا۔ محمد بن قاسم کو اشبا کا پیغام پہنچانے کے بعد اس نے مسلمانوں کی طرف سے جنگ میں حصہ لیا تھا۔ اب معلوم نہیں وہ جنگ میں کام آ گیا تھا یا کہیں لاپتہ تھا۔ دیبل کی فتح کے بعد محمد بن قاسم نے چند روز وہاں قیام کیا، پھر اپنے لشکر کے ساتھ اگلی منزل کی طرف روانہ ہوا۔ روانگی سے قبل کئی ہزار سندھی نوجوان بھی مسلمانوں کے ساتھ شریک ہوئے۔ یہ سب لوگ راجہ داہر کی استبدادی حکومت کے خلاف تھے اور اس کے خلاف جنگ میں اپنا کردار ادا کرنا چاہتے تھے۔ صبح کا وقت تھا جب اسلامی لشکر نے کوچ کیا۔ دیبل کی گلیاں اسلامی فوج کے قدموں تلے بچھی جا رہی تھیں۔ یوں لگتا تھا کہ وہ اپنے ہی کسی شہر سے کوچ کر رہے ہیں۔ ایک سڑک پر ایک ادھیڑ عمر عورت نے محمد بن قاسم کے گھوڑے کی لگام تھام لی۔ بیٹے، تو ہمارے لیے بھگوان کا سایہ بن کر آیا تھا۔ تیری روانگی دیکھ کر ہمارے دل بھی بھر آئے ہیں۔ کیا ہم پھر سے داہر کے رحم و کرم پر ہوں گے؟ محمد بن قاسم نے مترجم کی وساطت سے کہا، اے محترم عورت، میں واپس نہیں لوٹ رہا، آگے بڑھ رہا ہوں۔ مجھے آپ لوگوں کے مصائب کا احساس ہے۔ میرے کچھ ساتھی آپ کے ساتھ موجود رہیں گے، وہ آپ کی ہر پریشانی کا مداوع کریں گے۔ میں اپنے بہی خواہوں کو تنہا نہیں چھوڑ رہا۔ عورت کو تسلی دے کر محمد بن قاسم آگے بڑھا۔ آخر لشکر شہر کے اس چوراہے میں جا پہنچا جہاں چند روز پہلے راجہ داہر نے ایک بڑے اجتماع سے خطاب کیا تھا۔ اس اجتماع کے لیے بنایا گیا چبوترا اسی طرح موجود تھا، مگر اب اس پر راجہ داہر کے بجائے کسی اور کا قبضہ تھا۔ یہ محمد بن قاسم کا ایک خوبصورت مجسمہ تھا جسے دیبل کے سب سے بڑے سنگ تراش نے دن رات کی محنت سے تیار کیا تھا۔ محمد بن قاسم کی نظر مجسمے پر پڑی تو اس کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات ابھرے۔ یہ مجسمہ کس نے بنایا؟ اس نے پوچھا۔ بوڑھا سنگ تراش چند قدم آگے چل کر آیا اور اسلامی سپہ سالار کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ محمد بن قاسم کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ وہ شاید کوئی سخت بات کہتا، مگر بوڑھے کی دل آزاری کا خیال آڑے آ گیا۔ اس نے نرمی سے کہا، محترم بزرگ، ہمارے دین میں مجسمہ سازی اور بت پرستی ممنوع ہے۔ براہ مہربانی آپ اسے گرا دیجئے۔ بوڑھے نے اطاعت مندی سے سر جھکا دیا۔ اسلامی فوج شہر سے رخصت ہوئی اور طوفانی رفتار سے نیرون کوٹ کی طرف روانہ ہو گئی۔ عربی صحرا نشینوں کے جھنڈے سندھ کی فضا میں پھڑ پھڑائے اور اس شہر کی جانب لپکے جہاں راجہ داہر نے بھاگ کر پناہ لی تھی۔ دیبل سے نیرون کا فاصلہ 4 مرحلے یعنی قریباً 4 روز کا تھا۔ تیسرے روز اسلامی فوج نیرون سے 1 منزل کے فاصلے پر خیمہ زن ہوئی۔ ایک جان باز سپاہی جو مسلمانوں کے لیے خبر رساں کا کام کرتا تھا، پڑاؤ میں پہنچا، اسے فوری طور پر سپہ سالار کے خیمے میں پہنچا دیا گیا۔ اس وقت سردار اور اشبا بھی وہاں موجود تھے۔ اس خبر رساں نے انکشاف کیا کہ راجہ داہر نیرون کی طرف مسلمانوں کی پیش قدمی سے آگاہ ہو گیا ہے اور شہر کو فوجی پروہت کے حوالے کر کے خود دریائے سندھ کی جانب نکل گیا ہے۔ تفصیل بتاتے ہوئے خبر رساں نے کہا، رات ایک ہنگامی اجلاس میں راجہ داہر نے اپنے جنگی مشیروں سے مشورے کیے۔ وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ طغیانی کی وجہ سے مسلمانوں کو دریائے سندھ عبور کرنے میں سخت دشواری پیش آئے گی۔ اس طرح راجہ داہر کو مہلت مل جائے گی کہ سندھ کی فوج کو منظم کر سکے۔ یہ امر بھی یقینی ہے کہ ارد گرد کے راجے مہاراجے اور جاگیردار مسلمانوں کی یلغار کا سن کر ان کی مدد کو پہنچ جائیں گے اور یوں دریا کے پار مسلمانوں کو عبرتناک شکست دی جا سکے گی۔ محمد بن قاسم یہ اطلاعات سن کر سکون سے مسکراتا رہا۔ اس کی آنکھیں گواہی دے رہی تھیں
کہ دشمن کی کوئی تدبیر، اس کا کوئی ہیلا وسیلہ مسلمانوں کی اقبال مندی کے سامنے ٹھہر نہ سکے گا۔ کچھ دیر سوچ میں غلطاں رہنے کے بعد اس نے کہا، میرا خیال ہے نیرون کوٹ کی تسخیر اب ہمارے لیے اور آسان ہو گئی ہے۔ سورج نے اپنی بے باک نگاہوں سے دیکھا تو اس کے چہرے پر حیا کی سرخی پھیلی اور وہ جسم چرا کر بھاگ گئی۔ اجالے نے نشیب و فراز کو چھو کر ہر شے کے رنگ اجاگر کر دیے اور دن اپنی پوری حشر سامانیوں کے ساتھ طلوع ہو گیا۔ مسلمان فوج جو رات کو یہاں پہنچی تھی اپنے سامنے نیرون کوٹ کے بلند و بالا قلعے کو دیکھ رہی تھی۔ فصیل پر جا بجا لہراتے ہوئے پرچم اور ان پرچموں کے نیچے متحرک زرہ پوش پہرے دار نیزوں اور بھالوں کی چمکتی ہوئی انیاں اور تیر اندازی کے دستے، سب کچھ مسلم فوج کی نگاہوں کے سامنے تھا۔ محمد بن قاسم کو معلوم ہو چکا تھا کہ قلعے میں داہر تقریباً 8,000 سپاہی چھوڑ کر گیا ہے۔ یہ فوج پوری طرح مسلح ہے اور مہینوں کا سامان رسد رکھتی ہے۔ محمد بن قاسم نے شہر کا محاصرہ کرتے ہی حملے کا فیصلہ کر لیا۔ دوپہر تک چند چھوٹی چھوٹی جھڑپیں ہوئیں اور ظہر کے فوراً بعد عام حملہ کر دیا گیا۔ نیرون کی فصیل منجنیقوں کی گولے سے لرزنے لگی اور مسلمان مجاہدوں کے فلک شگاف نعرے سندھی سپاہ کے دل ہلانے لگے۔ تاہم فوج پروہت کی کمان میں محصور فوج نے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اندھیرا پھیلنے پر مسلمان فوجی فصیل سے ہٹ کر خیموں میں واپس آ گئے۔ کم و بیش یہی سلسلہ 3 روز جاری رہا۔ بے پناہ کوشش کے باوجود مقامی فوج نے مسلمانوں کو شہر میں داخل نہیں ہونے دیا۔ تیسرے روز سپہر کے وقت فصیل کے نیچے 2 دبابوں میں آگ بھڑکنے سے کئی مسلمان شہید ہو گئے۔ اس واقعے نے مسلمانوں کے جذبے کو مہمیز کیا اور محمد بن قاسم نے مجاہدوں کو جانوں کی بازی لگانے کا حکم دیا۔ صفوں کو منظم کر کے مسلمان مکمل فتح کا عزم لے کر نکلے اور سائقہ آسمانی کی طرح دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ محصور فوج نے اسلامی لشکر کے جوش و خروش کا یہ عالم دیکھا تو ان کے دل لرز گئے۔ وہ سمجھ گئے کہ جذبوں اور ولولوں کے اس تند ریلے سے ٹکرانا بے سود ہے۔ انہوں نے فصیل پر سفید جھنڈے لہرا دیے۔ پھر قلعے کا دروازہ کھلا اور چند پروہت ہاتھوں میں صلح کے جھنڈے تھامے باہر نکلے۔ اہل نیرون کوٹ نے جان کی امان لے کر شہر مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ دروازے کھل گئے، شہر کی گلیاں چشمے برآ ہو گئیں اور مسلمان شہ سوار چاروں جانب سے فتح مند اندر داخل ہوئے۔ فوجی پروہت نے اپنی اطاعت گزاری اور مہمان نوازی کا ثبوت فراہم کرنے کے لیے مسلمان سالاروں اور سرداروں کے اعزاز میں ضیافت کا اہتمام کیا۔ شہر کے بیچوں بیچ اس کا شاندار محل رات کے وقت بقعۂ نور بنا دیا گیا۔ راستے کے دونوں اطراف دست بستہ کنیزیں ہاتھوں میں شمع دان لیے کھڑی تھیں۔ دالانوں اور راہداروں میں دبیز قالین بچھے تھے اور ان قالینوں ہی کی طرح ہر شخص فاتحین کے قدموں میں بچھا جا رہا تھا۔ محمد بن قاسم اور اس کے ساتھی نشست گاہ میں پہنچے تو ہندوستانی فوج کے بڑے بڑے سردار گردنوں میں پگڑیاں ڈالے سر جھکائے کھڑے تھے۔ یہ بھی ایک طرح سے اطاعت کا اظہار تھا۔ محمد بن قاسم نے انہیں ایسا کرنے سے منع کر دیا اور اس کے اشارے پر اشبا نے ایک سردار کی پگڑی اپنے ہاتھوں سے اس کے سر پر باندھی۔ محل کی وسیع و عریض بوام گاہ میں بیٹھے ہوئے اشبا کی نگاہ اچانک ایک ایسی صورت پر پڑی کہ وہ چونک اٹھا۔ اس سے صرف چند قدم کے فاصلے پر آشا کا باپ تلسی داس کھڑا تھا۔ وہ شاندار لباس میں ملبوس تھا اور میزبانی کے فرائض انجام دے رہا تھا۔ جو ہی اشبا کی نگاہ تلسی سے ٹکرائی اس کے تاثرات بدل گئے، یوں لگا جیسے تلسی داس اس سے کچھ کہنا چاہتا ہو۔ کھانے کے فوراً بعد سب مہمان باہر باغ میں آ گئے۔ یہاں فوارے چھوٹ رہے تھے اور سبز رنگ کے خوبصورت تختوں پر کرسیاں بچھی ہوئی تھیں۔ اچانک ایک کنیز نے اشبا کے ہاتھ میں چھوٹی سی پرچی تھما دی۔ اشبا ٹہلتا ہوا دالان کے ایک فانوس تلے پہنچا اور پرچی کی تحریر پڑھنے لگا۔ لکھا تھا، پردیپ بیٹے، تم سے ایک نہایت ضروری کام ہے۔ اگر ہو سکے تو طلوع آفتاب کے وقت مجھے شہر کے اونچے مندر کے سامنے ملو، تلسی داس۔ اس تحریر نے اشبا کو الجھا کر رکھ دیا۔ تلسی داس نے اسے پردیپ کہہ کر مخاطب کیا تھا۔ کیا وہ ابھی تک اس کی اصلیت سے بے خبر تھا؟ تلسی داس کے گھر سے رخصت ہوتے وقت اشبا ایک خط میں سب کچھ لکھ آیا تھا۔ پھر تلسی داس نے اسے سابقہ نام سے کیوں پکارا؟ یہ کوئی سازش ہے یا واقعی اس کا چھوڑا ہوا خط گھر والوں کو نہیں مل سکا تھا؟ بہرحال دوسرے روز صبح اشبا نے تلسی داس سے ملنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کی ایک خاص وجہ یہ بھی تھی کہ وہ آشا کے بڑے بھائی مہندر کے بارے میں معلوم کرنا چاہتا تھا۔ عین ممکن تھا کہ وہ گھر پہنچ چکا ہو۔ اشبا کو اس کی بہت فکر تھی۔
صبح کی نماز ادا کرنے کے بعد وہ جاگتا رہا، پھر سادہ لباس پہن کر باہر نکلا اور اونچے مندر کی طرف پیدل چل دیا۔ وہ مندر کے سامنے پہنچا تو اسے فوراً ہی تلسی داس کے بوڑھے گھریلو ملازم کی شکل نظر آئی۔ اس کا نام لال کمار تھا۔ لال کمار ایک گھوڑا گاڑی کے قریب کھڑا اسے سر کے اشارے سے بلا رہا تھا۔ اشبا گاڑی کی طرف بڑھا اور عقبی پردہ ہٹا کر اندر داخل ہو گیا۔ یہ ایک شاندار گاڑی تھی۔ تلسی داس ایک پرتکلف نشست پر اکڑو بیٹھا تھا۔ اشبا اندر داخل ہوا تو اس نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا، پھر جذباتی لہجے میں بولا، بیٹا مجھے تیری بہت سخت ضرورت تھی، بھگوان نے میری سن لی، ہمیں بتائے بغیر تو کہاں چلا گیا تھا؟ معلوم ہے کتنے پریشان ہوئے ہم، آشا اور دیپک نے تو رو رو کر برا حال کر لیا تھا۔ اشبا نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا تو تلسی داس بولا، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، میں ساری بات سمجھ رہا ہوں، تم اس وقت اپنے دیش کے لیے بہت بڑا بلیدان دے رہے ہو۔ دشمن کی صفوں میں گھس کر اس طرح خبر رسانی کے فرائض سر انجام دینا کوئی معمولی کام نہیں۔ ہندو جاتی کو تم جیسے ہی من چلے اور جیدار سپوتوں کی ضرورت ہے، میں تم پر مان کر سکتا ہوں۔ اب اشبا کی سمجھ میں آیا کہ تلسی داس اسے کیا سمجھ رہا ہے۔ اسے اشبا کا خط نہیں ملا تھا اور اس کے خیال میں وہ ایک ایسا جاں باز تھا جس کے مذہبی جذبے نے جوش مارا تھا اور وہ مسلمانوں کے بھیس میں رضاکارانہ طور پر ہندوستانی فوج کے لیے خبر رسانی کے فرائض انجام دے رہا تھا۔ اشبا نے کہا، لیکن آپ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ اپنے گھر، تلسی داس فیصلہ کن لہجے میں بولا۔ تمہاری ماتا سخت بیمار ہیں، مجھے وشواس ہے اگر اسے کوئی ٹھیک کر سکتا ہے تو وہ تم ہو۔ ماتا سے تلسی داس کی مراد آشا کی ماں تھی۔ کیوں، کیا ہوا انہیں؟ اشبا نے پوچھا۔ تلسی داس نے گاڑی باندھ کو گاڑی چلانے کا حکم دیا اور ایک گہری سانس لے کر بولا، آشا کی بیوگی کا غم ہی کم نہیں تھا، اب مہندر کی گمشدگی نے اسے بالکل مریض بنا دیا ہے، ہر وقت اس کے غم میں گھلتی ہے۔ دیبل کی لڑائی کے دوران کچھ بتائے بغیر گھر سے چلا گیا تھا، ابھی تک کچھ پتہ نہیں۔ مہاراجا کے ساتھ جو فوج دیبل سے یہاں پہنچی وہ اس میں شامل نہیں تھا۔ اس کے کمانڈر کا کہنا ہے کہ وہ دیبل کی لڑائی میں شامل ہی نہیں ہوا تھا، پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہوا۔ اشبا کو ابھی خود بھی معلوم نہیں تھا وہ کیا بتاتا۔ اس نے موضوع بدل کر تلسی داس سے پوچھا، آپ کے نیرون پہنچنے کی بات تو سمجھ آتی ہے، لیکن شاہی ضیافت میں آپ کیسے پہنچے؟ تلسی داس نے کہا، شاید تمہیں یہ جان کر حیرت ہو کہ نیرون کا کمانڈر پروہت میرا چچیرا بھائی ہے۔ اس تعلق داری کی وجہ سے میں نیرون میں مکان حاصل کرنے میں کامیاب ہوا، ورنہ پچھلے دنوں تو یہاں کا ایک کمرے کا مکان ڈھونڈنا بھی جوئے شیر لانے کے مترادف تھا۔ گفتگو کا سلسلہ جاری رہا۔ اشبا تلسی داس سے گھر والوں کی خیریت دریافت کرتا رہا۔ آخر گاڑی ایک پرشکوہ حویلی کے سامنے جا رکی۔ تلسی داس اور اشبا اتر کر اندر داخل ہوئے۔ ننا دیپ بھاگ کر آیا اور اشبا کی ٹانگوں سے لپٹ گیا۔ اشبا نے اسے گود میں اٹھا لیا۔ سامنے دیکھا تو آشا ساڑی کا پلو درست کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر عجیب سی سرخی پھیل گئی تھی۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر نمستے کیا اور جلدی سے اندر چلی گئی۔ آشا کی ماتا کامنی دیوی ایک پلنگ پر نیم دراز تھی۔ اشبا کو دیکھ کر اس کے چہرے پر رونق آ گئی۔ بیٹھے بیٹھے اس نے اشبا کا ماتھا چوما اور بلائیں لینے لگی، ہزار برس جیو، سارے جگ کی خوشیاں سمیٹو، تمہارے ہاتھ میں شفا ہے، تم آئے ہو تو لگتا ہے اب میں کچھ دن اور جی لوں گی۔ پھر وہ آشا کو آوازیں دینے لگی، آشا بیٹی، آشا بیٹی، پردیپ کمار کے لیے اوپر والا کمرہ صاف کروا دو، اب یہ کہیں نہیں جائے گا۔ اشبا نے تلسی داس کی طرف دیکھا۔ تلسی داس آہستگی سے بولا، بھاگوان یہ یہاں نہیں رہ سکتا، اس کے ذمے بہت اہم کام ہے، میں اس وقت بھی اسے بڑی مشکل سے یہاں لایا ہوں۔ کامنی دیوی کے چہرے پر اچانک مایوسی پھیل گئی۔ اشبا متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا، نرمی سے بولا، ماتا جی آپ فکر مند نہ ہوں، میں موقع نکال کر آپ کو دیکھنے آتا رہوں گا، آپ ضرور ٹھیک ہو جائیں گی۔ کامنی دیوی بولی، بیٹا بس اتنا جی لوں کہ اپنے مہندر کو دیکھ سکوں، پھر مر جاؤں تو پرواہ نہیں۔ اشبا بولا، گھبرائیے نہیں، آپ بہت برس جئیں گی اور مہندر بھی بہت جلد آ جائے گا۔ اتنے میں ایک خادمہ دودھ لے کر آ گئی۔ آشا اس کے ساتھ ساتھ تھی۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے خادمہ سے دودھ لے لیا اور اپنے ہاتھ سے اشبا کو پیش کیا۔ اس کے ہاتھ سے دودھ کا پیالہ تھامتے ہوئے یکا یک اشبا کو کسی کی یاد آ گئی۔ ایسی ہی جھکی جھکی پلکوں کے ساتھ کبھی کسی نے اسے پیالہ تھمایا تھا اور رخ پھیر کر باہر نکل گیا تھا۔ کتنی مشابہت تھی ان دونوں مناظر میں۔ اشبا کو اب یقین ہو چکا تھا کہ وہ خط جو وہ اسباب کی گٹھڑی پر رکھ گیا تھا گھر والوں کو نہیں مل سکا،
اور وہ ابھی تک اسے معالج پردیپ ہی سمجھ رہے ہیں۔ اس کی آمد سے ان سب کے چہروں پر رونق آ گئی تھی۔ در حقیقت وہ اسے گھر کا ایک فرد ہی سمجھتے تھے اور مہندر کی غیر موجودگی میں انہیں اس کی سخت ضرورت بھی تھی۔ ویسے بھی آشا کی ماتا کی طبیعت کافی خراب تھی اور ایسے میں انہیں کوئی ذہنی صدمہ پہنچانا ٹھیک نہیں تھا۔ ان حالات میں عشبہ نے اپنی اصلیت بتانا مناسب نہ سمجھا۔ اسے خیالوں میں کھوئے پا کر دیپک نے کہا، بھائی جان اب آپ یہیں رہیں گے، ہم رات دیر تک باتیں کیا کریں گے، دیول کی طرح روز سویرے سویرے گھڑ سواری کے لیے نکلا کریں گے اور تالاب میں نہایا کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ تلسی داس نے کہا، نہیں بیٹا، تمہارے بھائی جان آج کل بہت مصروف ہیں، یہ پھر آئیں گے۔ باپ کی بات سن کر دیپک کے ساتھ ساتھ آشا کا چہرہ بھی بجھ گیا۔ شاید وہ بھی یہی سمجھ رہی تھی کہ عشبہ مستقل ان کے ہاں آ گیا ہے۔ افسردہ سی آواز میں وہ بولی، آپ کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں؟ تلسی داس نے کہا، آشا میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ پردیپ یہاں نہایت ضروری کام انجام دے رہا ہے، تم فضول سوالات کرنے سے پرہیز کرو۔ آشا نے جھینپتے ہوئے سر جھکا لیا، پھر چونک کر بولی، آپ کا عمانی خادم کہاں ہے؟ عشبہ نے گول مول سا جواب دیتے ہوئے کہا، وہ بھی میرے ساتھ ہی ہے۔ اتنے میں دیپک دواؤں کا وہ تھیلا بھی اٹھا لایا جو عشبہ یہیں چھوڑ گیا تھا۔ اس نے تھیلا عشبہ کی گود میں رکھ کر کہا، یہ لیں بھائی جان، اپنا دواخانہ اور ماتا جی کے لیے کوئی اچھی سی دوا تجویز کر دیں۔ عشبہ نے اویس کی بتائی ہوئی ایک طاقت کی دوا منتخب کی، اپنے ہاتھوں سے کامنی دیوی کو پلائی اور تھوڑی دیر گفتگو کے بعد پھر آنے کا وعدہ کر کے رخصت ہو گیا۔ محمد بن قاسم نیرون کوٹ کے نظم و نسق درست کرنے میں مصروف تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ راجہ داہر کے متعلق بھی برابر خبر مل رہی تھی۔ وہ دریا پار کر کے برہمن آباد پہنچ چکا تھا اور اپنے حلیف راجاؤں کی طرف ایلچی دوڑا رہا تھا۔ وہ مسلمان عورتیں اور بچے جو دیبل سے گرفتار کیے گئے تھے برہمن آباد میں ہی محبوس تھے۔ اس کا مطلب تھا سرزمین ہند پر کفر و اسلام کا سب سے بڑا مارکا برہمن آباد کے قرب و جوار میں پیش آنے والا ہے۔ لیکن اس سے پہلے محمد بن قاسم کی راہ میں کئی رکاوٹیں تھیں۔ راجہ داہر اور اس کے حواریوں پر آخری ضرب لگانے سے پہلے اسے سہون اور سیستان کے مضبوط قلعوں کو تسخیر کرنا تھا۔ وہ چاہتا تو ان مہمات سے بچ کر گزر سکتا تھا، لیکن اس طرح اس کا عقب غیر محفوظ ہو جاتا اور دشمن پر وہ دھاک بھی نہ بیٹھ پاتی جس نے بالآخر راجہ داہر کے دفاع کو لرزائے با اندام کرنا تھا۔ نیرون کے شاہی محل میں محمد بن قاسم شب و روز اپنے مصاحبوں سے مشورے جاری رکھے ہوئے تھا۔ اس کے علاوہ وہ اپنے چچا حجاج بن یوسف سے بھی اس کا مسلسل رابطہ قائم تھا۔ خطوط کے ذریعے حجاج ہمہ وقت جنگ کی صورتحال سے باخبر رہتا تھا۔ ڈاک کا ایسا انتظام کیا گیا تھا کہ خط 3 دن میں بصرہ سے سندھ پہنچ جاتا تھا۔ نیرون کے شاہی محل میں ہونے والے مشوروں میں دوسرے مصاحبوں کے ساتھ عشبہ بھی شریک ہوتا تھا۔ ایک روز وہ ایسی ہی نشست سے اٹھ کر جا رہا تھا کہ اویس سے مٹ بھیڑ ہو گئی۔ دیبل کی لڑائی میں شرکت کے بعد وہ خود کو ٹھیک ٹھاک سپاہی سمجھنے لگا تھا اور اب اس کی چال میں بانک پن آ گیا تھا، لیکن شاعری کی لت اتنی جلدی چھوٹنے والی کہاں تھی، اور خاص طور پر ان حالات میں جب اس پر ایک نیا عشق حملہ آور ہو چکا تھا۔ عشبہ نے دیکھا وہ قلعے کو جانے والی سڑک کے کنارے ایک شجر سایہ دار کے نیچے بیٹھا بڑے انہماک سے شعر موزوں کر رہا تھا۔ عشبہ کو دیکھ کر چونکا، پھر کھسیانہ ہو کر بیاز بند کر دی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ عشبہ نے پوچھا۔ میں تو تمہیں قلعے میں چھوڑ آیا تھا۔ اویس بولا، میں ایک سوال کے جواب کے لیے تمہیں ڈھونڈ رہا تھا، معلوم ہوا تم محل میں ہو تو باہر بیٹھ کر تمہارا انتظار کرنے لگا۔ کیا اتنا ہی اہم سوال تھا؟ عشبہ نے پوچھا۔ ہاں، اویس نے مٹکا سا سر ہلایا۔ وہ دونوں قدم سے قدم ملا کر چلنے لگے۔ اویس نے کہا، کل مجھ سے عبد الناصر یعنی رومی سردار بوہان کی ملاقات ہوئی تھی۔ اس نے باتوں باتوں میں سنہری شاہین کا ذکر چھیڑ دیا۔ کہنے لگا، نہ جانے زہار اپنے ساتھیوں سے دور کیوں رہتا ہے۔ پھر بولا، کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ہم لوگوں کے درمیان ہی کہیں موجود ہے، لیکن ہم اسے پہچانتے نہیں۔ عشبہ بولا، تم نے کیا جواب دیا؟ اویس بولا، میں کیا جواب دیتا، مجھے خود معلوم نہیں۔ ہاں، سپاہیوں میں آج کل کچھ عجیب سی چہمگوئیاں ہو رہی ہیں۔ عشبہ کا ماتھا ٹھنکا۔ کیسی چہمگوئیاں؟ اویس نے ایک نظر عشبہ کو دیکھا، پھر گھمبیر لہجے میں بولا، فرصت کے لمحات میں سپاہی اور سردار عموماً سنہری شاہین کے بارے میں سوچا کرتے ہیں۔ ان میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ… فکرہ ادھورا چھوڑ کر اویس نے ایک گہری سانس لی اور بولا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سنہری شاہین در حقیقت تم خود ہی ہو۔ عشبہ نے بڑی مہارت سے اپنے تاثرات پر قابو پایا
اور ہلکا سا کہا لگا کر بولا، تمہارا کیا خیال ہے؟ اشبا کے کہکہے نے اویس کی الجھن اور سنجیدگی کسی حد تک کم کر دی۔ وہ بھی مسکرا کر ہلکے پھلکے انداز میں کہنے لگا، اشبا تم میرے دوست ہو، میں دل کی ہر بات تمہیں بتا دیا کرتا ہوں۔ سچی بات یہ ہے، کبھی کبھی مجھے بھی شک ہوتا ہے کہ تم دوہری شخصیت کے مالک ہو۔ میں نے بعض اوقات تمہاری آنکھوں میں ایسی آگ دیکھی ہے جو عام حالت میں کبھی نظر نہیں آتی۔ اشبا مسکرایا، تو اس کا مطلب ہے تمہیں بھی وہم ہے کہ سنہری شاہین دراصل میں ہوں؟ اویس نے زبان سے اقرار نہیں کیا اور بات بدل کر بولا، اشبا اگر ایسا ہے بھی تو تم کو چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ سنہری شاہین کسی چور، ڈاکو یا قاتل کا نام نہیں، یہ وہ نام ہے جو لوگوں کے دلوں میں سنہری حروف میں چمکتا ہے۔ لوگ دل و جان سے اس نام کا احترام کرتے ہیں اور اس نام کے لیے سب کچھ لٹانے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ اگر زہار عرف سنہری شاہین تم ہی ہو تو میرے لیے اس سے بڑھ کر خوشی اور عزت کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ کیا تمہیں اقرار ہے کہ تم سنہری شاہین ہو؟ اشبا مسکرایا، میرے اقرار سے کیا ہوتا ہے، کیا تم مان لو گے؟ اویس الجھن سے اشبا کو دیکھنے لگا، شاید سوچ رہا تھا کہ یہ عام سا نوجوان خوابوں اور خیالوں کا سنہری شاہین کیسے ہو سکتا ہے۔ دونوں اب قلعے کی حدود میں پہنچ چکے تھے، اس لیے یہ موضوع یہیں ختم کر دیا گیا۔ رات کا کھانا کھا کر اشبا نے فوجی لباس بدلا اور صرف ایک تلوار کمر سے باندھ کر قلعے سے نکل کھڑا ہوا۔ آج اس نے آشا کی ماتا کو دیکھنے جانا تھا۔ نیم روشن راستوں سے ہوتا وہ قلعے سے کوئی 6 فرلانگ آگے نکل گیا۔ آخر اس نے تلسی داس کی شاندار حویلی پر دستک دی۔ حسب معمول بوڑھے ملازم لال کمار نے دروازہ کھولا اور اسے اندر لے گیا۔ کامنی دیوی کی حالت اب کافی بہتر تھی۔ دوا سے زیادہ اعتقاد نے اسے فائدہ پہنچایا تھا۔ اشبا کو بستر کے پاس دیکھ کر ہی وہ کھل اٹھتی تھی۔ تلسی داس بولا، دیپک تو تمہارا انتظار کرتے کرتے سو گیا۔ آشا شاید بالائی کمرے میں ابھی جاگ رہی ہوگی۔ اس نے آشا کو آوازیں دی، فوراً ہی سیڑھیوں پر بھاگتے ہوئے قدموں کی چاپ سنائی دی اور آشا نمستے کہتے ہوئے اندر آ گئی۔ کہاں تھی تم؟ تلسی داس نے پوچھا۔ وہ بولی، شکیلا کے پاس، کمبخت بہت ڈرتی ہے بارش سے، بادل چھائے ہوئے ہیں اس لیے رو رو کر ہلکان ہو رہی تھی۔ دفعتاً اشبا کو حلابہ یاد آ گئی۔ نہ جانے خدا کی کیا حکمت تھی، ہر روز کسی نہ کسی منظر پر اسے حلابہ یاد آ جاتی تھی۔ اس وقت بھی یہی ہوا۔ اسے یاد آیا کہ ابرو باد کے موسم میں حلابہ اسی طرح بے قرار ہو جاتی تھی، گمسم ہو کر لیٹ جاتی اور اس وقت تک گھر سے باہر نہ نکلتی جب تک مطلع صاف نہ ہو جاتا اور شاب ابو ریاض کے ٹیلے دھوپ میں چمکنے نہ لگتے۔ یہ شکیلا کون ہے؟ اشبا نے پوچھا۔ تلسی داس بولا، چند کنیزوں کے ساتھ آئی ہے، بھائی صاحب نے محل سے بھیجی ہے، ویسے بڑی خوش اتوار اور بھلی مانس ہے۔ آشا چہک کر بولی، اور خدمت گار بھی، بس ذرا ڈر پوک ہے۔ اس وقت کانوں میں روئی ٹھونسے لیٹی ہوئی ہے تاکہ بادلوں کی گرج نہ سن سکے۔ سب کہا مار کر ہنس دیے۔ اسی دوران بادل زور سے گرجا اور بارش ہونے لگی۔ تلسی داس نے ایک نظر صحن کا منظر دیکھا اور بولا، پردیپ بیٹے، آج تو تم ادھر ہی رہ جاؤ، برکھا رک بھی گئی تو راستہ خراب ہوگا۔ آشا کی ماتا بولی، ہاں رات کافی ہو گئی ہے، اب جانا ٹھیک نہیں۔ اشبا نے کہا، نہیں، میرا جانا ضروری ہے۔ وہ تلسی داس کے ساتھ باہر دالان میں آ بیٹھا اور بارش تھمنے کا انتظار کرنے لگا، مگر بادلوں نے بھی آج موسلا دھار برسنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ رات دوسرے پہر کی نوبت گونجی، تلسی داس نے اسے زبردستی بالائی منزل کی خوابگاہ میں پہنچا دیا۔ کمرے کی روشنی گل کر کے اشبا نے عشاء کی نماز ادا کی اور بستر پر لیٹ گیا۔ نرم اور آرام دہ بستر سے کمر لگتے ہی اسے نیند نے آ دبوچا۔ رات کسی پہر ایک آہٹ سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ پہلا احساس یہ ہوا کہ کمرے میں تیز خوشبو پھیلی ہوئی ہے۔ پھر پاؤں کی طرف کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے جلدی سے تلوار بے نیام کی اور سن گن لینے لگا۔ کمرے میں گھٹا ٹوپ اندھیرا تھا۔ اس نے تیز سرگوشی کی، کون ہے؟ یہ فکرہ 3 بار دہرانے کے باوجود کوئی جواب نہیں ملا تو اس نے ہاتھ بڑھا کر شمعدان روشن کر دیا۔ ایک لرزتی کانپتی روشنی کمرے میں پھیلی اور اس کے ساتھ ہی اشبا کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اسے لگا شاید وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہے۔ ایک دفعہ پھر وہی منظر اس کی آنکھوں کے سامنے تھا جو وہ دیبل میں ایک رات دیکھ چکا تھا۔ کامدار عروسی جوڑے میں ملبوس بنی سنوری آشا اس کے سامنے تھی۔ اس کا چہرہ تمتما رہا تھا اور نگاہیں بالکل ساکت تھیں۔ وہ چند بالشت کی دوری سے ایک ٹک اشبا کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے سینے کا مد و جزر، اس کے ہونٹوں کی کپ کپاہٹ اور اس کی آنکھوں کی نیم بازی، سارے مناظر وہی کہانی دہرا رہے تھے۔
وہ اپنے آپ میں نہیں تھی۔ اس طوفانی شب کی زہد شکن تنہائی میں اشبا کی استقامت کا امتحان بن کر وہ پھر اس کے سامنے آ گئی تھی۔ آشا، آشا ہوش کرو۔ اشبا نے اس کے قریب پہنچ کر اس کا شانہ جھنجھوڑ دیا۔ جواب میں آشا اس طرح اس کے بازوؤں میں جھولی کہ جیسے بلندی سے چھلانگ لگا کر اپنا آپ ہوا کے سپرد کر دے۔ اس کا ایک ہاتھ بے خیالی میں اشبا کی اریاں تلوار پر پڑا تھا اور وہ بری طرح زخمی ہو گیا تھا، لیکن وہ اپنے بہتے ہوئے خون سے یکسر بے خبر تھی۔ خود سپردگی اور خمار کی ایک عجیب سی کیفیت اس پر طاری تھی۔ وہ ایک دلہن کے روپ میں تھی اور اس کے جذبات ایک جوان دلہن کے تمام احساسات کی ترجمانی کر رہے تھے۔ اشبا نے اپنے مضبوط بازوؤں کے سہارے اسے سیدھا کیا اور یکے بعد دیگرے کئی تماچے اس کے منہ پر مارے۔ وہ ایک جھٹکے سے جیسے حواس میں آ گئی۔ کتنی دیر پھٹی نگاہوں سے اشبا کو دیکھتی رہی، پھر بستر پر اوندھی گر کر زارو قطار رونے لگی۔ اس کی ہچکیاں ہر لہجہ بلند ہو رہی تھیں۔ اگر بارش کا شور نہ ہوتا تو شاید یہ ہچکیاں دور تک سنائی دیتیں۔ یکا یک وہ اٹھی اور شیرنی کی طرح جھپٹ کر اشبا کے ہاتھ سے تلوار چھین لی۔ پلک جھپکتے میں اس نے تلوار کا رخ اپنے پیٹ کی طرف کیا اور ایک جھٹکے سے اس کی نوک پیٹ میں اتارنے کی کوشش کی، مگر اس سے پہلے کہ گوشت اور لوہے کا خونی ملاپ ہوتا، اشبا نے جھپٹ کر اس کا بازو تھام لیا۔ سخت جد و جہد کے بعد وہ اسے تلوار چھڑوانے میں کامیاب ہوا اور اسے زبردستی مسحری پر گرا دیا۔ دیکھو آشا، پاگل مت بنو، ہوش کا دامن پکڑو۔ وہ اسے سمجھانے کی کوشش کرنے لگا۔ اس میں تمہارا کوئی دوش نہیں ہے، تم بیمار مریضہ ہو، تمہیں علاج کی ضرورت ہے، تم بالکل بے گناہ ہو۔ وہ دیر تک اس سے ہمدردی جتاتا اور اسے سمجھانے کی کوشش کرتا رہا۔ آشا رو رو کر اپنے دل کا غبار ہلکا کرتی رہی۔ بالآخر وہ اسے سہارا دے کر اس کے کمرے میں چھوڑ آیا۔ باقی کی رات اشبا نے جاگتے اور سوچتے گزار دی۔ وہ آشا کا دکھ سمجھ رہا تھا، اس کی مشکلات جانتا تھا، لیکن وہ جس ماحول کی عادی تھی وہاں اس کے دکھوں کا ازالہ کیا ہو سکتا تھا؟ وہ حسین پنجرے میں قید تھی، وہاں اس کے لیے پھڑ پھڑانے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ رات آخری پہر بارش تھم گئی اور بادلوں کی اوٹ سے کہیں کہیں ستارے جھانکنے لگے۔ صبح کی نماز اشبا قلعے میں باجماعت ادا کرنا چاہتا تھا، اس لیے ابھی اندھیرا ہی تھا کہ تلسی داس اور اس کی بیوی سے اجازت لینے نچلی منزل پر آ گیا، اور وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ تلسی داس پہلے سے جاگ رہا ہے اور کمر پر ہاتھ باندھے بے قراری سے دالان میں ٹہل رہا ہے۔ چھت کے بیش قیمت فانوس کی روشنی میں اس کا چہرہ متفکر نظر آتا تھا۔ پریشان صورتوں والے دو ملازم بھی قریب ہی کھڑے تھے۔ اشبا کو دیکھ کر وہ چونک گیا۔ اشبا کے اصرار پر اس نے بتایا کہ رات دوسرے پہر حویلی کے گرد کچھ مشکوک لوگ گھوم رہے تھے، معلوم نہیں وہ کیا چاہتے ہیں۔ تلسی داس کی یہ بات اشبا کو ٹھٹکا گئی۔ اسے بھی ایک دو دفعہ شبہ ہوا تھا کہ تلسی داس کے گھر سے نکلتے ہی کوئی اس کا پیچھا کرنے لگتا ہے۔ شاید کچھ لوگ خفیہ طور پر حویلی کی نگرانی کر رہے تھے۔ اشبا نے پوچھا، آپ نے ان لوگوں سے پوچھ گچھ نہیں کی؟ تلسی داس بولا، پوچھ گچھ کی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے میں نے باہر جا کر ایک شخص سے پوچھا کہ وہ یہاں کیوں گھوم رہا ہے۔ اس نے خوف زدہ ہونے کے بجائے بڑی ترشی سے جواب دیا کہ ابھی تمہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا، اور تیز قدموں سے ایک طرف نکل گیا۔ اشبا نے کہا، کیا میں باہر جا کر دیکھ سکتا ہوں؟ تلسی داس بولا، نہیں پردیپ، ان سے الجھنے کی ضرورت نہیں، مجھے یہ لوگ اچھے نہیں لگتے۔ میرا خیال ہے ان کا تعلق مذہبی جنونیوں کے ایک خاص گروہ سے ہے۔ انسان کو قتل کرنا ان کے لیے معمولی بات ہے۔ یہ لوگ مسلمانوں کے سخت خلاف ہیں اور ہندوستانی فوج کو بھی گالیاں دیتے ہیں کہ اس نے دیبل سے پسپائی اختیار کر کے اپنی غیرت حملہ آوروں کے قدموں میں ڈال دی۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ حویلی کے بیرونی دروازے پر دستک سنائی دی۔ دستک کی شدت سے معاملے کی سنگینی کا احساس ہو رہا تھا۔ اشبا آگے بڑھا تاکہ دروازہ کھولے، مگر تلسی داس نے اسے روک دیا۔ وہ اپنی پگڑی سنبھالتا خود دروازے کی طرف گیا۔ جو ہی اس نے دروازے کا کھٹکا ہٹایا، کسی نے اسے دھکا دیا اور وہ لڑکھڑاتا ہوا ایک طرف جا گرا۔ آنن فانن کوئی 20 آدمی دندناتے ہوئے اندر گھس آئے۔ ان کے ہاتھوں میں برچیاں تھیں اور آنکھوں میں آگ دہک رہی تھی۔ سب سے آگے ایک 24-25 سالہ جوشیلا نوجوان تھا۔ کون ہو تم؟ آشا کی ماتا کملا دیوی بستر سے چلا کر بولی۔ جوشیلے نوجوان نے، جس کے جسم پر صرف ایک دھوتی تھی، اپنے اریاں سینے پر ہاتھ مارا اور طنزیہ لہجے میں بولا، میرا نام گھنیش ہے، علاقے کے لوگ مجھے گھنیش غارت گر بھی کہتے ہیں۔ آج میں تمہیں بتاؤں گا کہ دیش دشمنوں سے دوستانہ لگانے والے بے غیرتوں کا کیا انجام ہوتا ہے۔ تلسی داس چلایا، کون دیش دشمن؟ کس کی بات کر رہا ہے تو؟
گھنیش نے دانت پیس کر اشبا کی طرف اشارہ کیا اور بولا، یہ دیش دشمن جس کا تیری بیٹی سے معاملہ ہے اور جو تیرے گھر میں راتیں گزارتا ہے۔ کیا بکواس ہے یہ، تلسی داس سینے کی پوری قوت سے چلایا۔ چلاؤ مت، ایک شخص دھاڑا، ہم پورے اطمینان کے بعد یہاں آئے ہیں۔ اس مسلمان فوجی کو ہم کئی دن سے تیرے گھر آتا جاتا دیکھ رہے ہیں، تیری بے غیرتی نے ہم سب کے سر جھکا دیے ہیں۔ تلسی داس نے کہا، کم بختو، تمہیں بڑی غلط فہمی ہو رہی ہے، جو بات تم جانتے نہیں اس کا دعویٰ مت کرو، یہ وہ شخص نہیں جو تم اسے سمجھ رہے ہو۔ گھنیش نے کہا، ہماری معلومات بہت وسیع ہیں، اس کا نام اشبا بن ثقیل ہے، یہ حملہ آور فوج کے اہم سرداروں میں شامل ہے۔ تمہاری ودوا بیٹی سے اس کا تعلق دیبل میں شروع ہوا تھا اور اب یہ تعلق اپنی پوری بہار پر ہے۔